الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدر محفل گرامی مرتبت محترم المقام جناب صوفی غلام علی صاحب سلطانی سروری زید مجدہ، مقتدر اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، خطبائے اعظام اور ائمہ مساجد، اور بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ عاشقان رسول، آج کی یہ بابرکت نورانی اور روحانی محفل پاک، یہ تقریب سعید، گرامی قدر جناب ٹھیکیدار رفاقت علی صاحب
اور ان کے اہل خانہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے یوم وصال پر ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان کے اہتمام اور انتظام کو قبول فرما کر آج کی اس مبارک محفل کے جملہ امور خیرہ کا ثواب بوسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء ان کی والدہ محترمہ کی روح کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما کر جنت الفردوس میں ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ اس جامع مسجد کے امام اور خطیب عزیز محترم مولانا قاری محمد آفتاب احمد سلطانی، جنہوں نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اس محفل میں حاضری کا وعدہ کر لیا، میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ آج کی محفل ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جو اپنے دامن میں بہت سی نسبتیں لیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اشتہار پر 2 عنوان دیے گئے ہیں، لیکن جس ماہ مبارک میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اس مہینے میں بڑی عظیم نسبتیں ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام کے وصال کے ایام اس مہینے میں ہیں، جن میں خاص طور پر امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عالم اسلام کے مایہ-ناز علمی اور روحانی شخصیت مجدد اسلام، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کا وصال مبارک بھی ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ کو ہے۔ گولڈہ شریف کے تاجدار ان کا عرس مبارک بھی، خواجگان سیال شریف کا عرس بھی اس سفر کے مہینے میں ہے، اور بہت سے اولیاء کرام کی نسبتیں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جن کی بدولت اسلام پھیلا اور جن کی درگاہ مقدسہ سے خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے اکتساب فیض کیا، اور انہی کے اشارے پر آپ ہندوستان میں داخل ہوئے اور اسلام کے چراغ کو اس قدر روشن فرمایا کہ آج پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو دین کی بہاریں اور رونقیں نظر آتی ہیں، یہ سب مرہون منت ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کی کاوشوں کی۔ اس عظیم ہستی کو دنیا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا عرس مبارک بھی ماہ سفر کے دوسرے عشرے کے اندر ہے۔ یہ بہت سی نسبتیں ہیں۔ ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں ایسا پاکیزہ، طیب اور طاہر، سچا سچا اور کھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، جو قرآن و حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر جس مسلک کی عمارت قائم ہے، اور قرآن و حدیث کے براہین اور دلائل سے
ہمارا مسلک جو ہے پوری دنیا میں ایک ہی دعوت لے کے نکلا ہوا ہے۔ ہر ایک تنظیم کا، ہر جماعت کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی تک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ کے مقرب محبوب و برگزیدہ بندے ہیں، ان سب کی حیات اور خدمات اور تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی ایک کام کے اندر کھپا دیں کہ جو جو ہماری آواز پر لبیک کہے، ہماری دعوت کو قبول کرے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے، وہ حضور کا وفادار غلام بن جائے، اور اسی پر ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں علماء اسلام نے وقف کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ دراصل ان عقائد کے ترجمان ہیں۔ ہم نے اس نسبت کو قبول کیا اور ہمیں اس نسبت پر فخر اس لیے ہے کہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اپنے دور تک پوری امت کا جن عقائد پر اتفاق اور اجماع رہا ہے، امام احمد رضا نے ان عقائد کو نکھار کر ملت کے سامنے پیش کیا۔ ہم جب کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو اس دور میں ایک بڑی بحث چلتی تھی کہ برے صغیر میں 3 شخصیتوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ایک امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، ایک امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت و رضوان، اور تیسرا نام آتا تھا سیالکوٹ کی سرزمین پر جنم لینے والا وزیم عاشق رسول، جسے دنیا مفکر پاکستان کہتی ہے اور جنہیں علامہ اقبال کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بحث ہوتی تھی پروفیسروں میں، کالج یونیورسٹی کے طلباء آپس میں تکرار کرتے تھے۔ اس میں ایک نام کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب مطالعہ کیا تو ایک اور نام بھی میرے سامنے آیا، وہ تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ سارے قریب قریب ہم اثر ہیں امام ربانی کے علاوہ، باقی 3 شخصیات تقریباً ہم اثر ہیں، لیکن ان میں جو قدر مشترک ہے، ان تمام شخصیات میں جو چیز مشترکہ طور پر ہمیں نظر آتی ہے اور قدر مشترک ہے، وہ ہے محبت رسول۔ وہ امام ربانی ہوں، وہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، یا اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈوی ہوں، ان تمام شخصیات نے، ڈاکٹر اقبال نے ایک ہی فکر کو عام کیا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا دل محبت مصطفیٰ کا مرکز بن جائے۔ ساری کاوشیں اسی کام میں، اور آج بھی ہمارے علماء اہل سنت جو شب و روز دن رات دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے قریہ قریہ، نگر نگر، شہر شہر دین کی دعوت لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ کہیں میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں فکر اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں بزرگوں کے عرس منائے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے ان تمام تقاریب اور محافل کا ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو لے کر میں آج کی محفل میں چند لمحات میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا ہوں، وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہوں، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہوں،
تاجدار گورڈا شریف ہوں، ڈاکٹر اقبال ہوں، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان سب نے ایک ہی کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حاضرین محترم، اب ان چاروں شخصیات کی میں ایک ایک بات صرف عرض کروں گا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کے افکار اور تعلیمات کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، مکتوبات امام ربانی کو پڑھا جائے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اس کے رب ہونے پر میرا ایمان ہے، مگر اس کا ذریعہ کیا بنا؟ فرمایا وہ رب محمد اس، وہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کا رب ہے، میں نے اللہ کو اس لیے رب مانا۔ ہم نے جب امام ربانی کے اس فکر کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھا نا، تو قرآن نے بھی کہا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی۔ معلوم یہ ہوا کہ مجدد الفسانی کے نے کوئی نئی فکر لے کے نہیں آئے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد عربی کا رب ہے۔ اور یہ فکر امام ربانی نے قرآن مجید سے لی، فلا وربک، اے پیارے محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ یہ نہیں فرمایا فلا ورب السماوات، مجھے آسمانوں کے رب کی قسم، کسی کائنات کی تخلیق کا نام نہیں لیا، نام لیا تو ذات پاک مصطفیٰ نسبت کر کے فرمایا فلا وربک، اے پیارے محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی، تیرے رب کی۔ ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہندو مسلمان ہوتا ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، پڑھا لکھا، نوجوان تھا، ہندو تھا۔ مسلمان جب ہوا تو جو اس کے ہندو سجن بتر یار بیلی تھے، انہوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ تو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، اس اللہ کو رب ماننے کا کیا فائدہ جو نظر ہی نہیں آتا؟ اور پھر انہوں نے تمسکر کے طور پہ کہا کہ تو کہتے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، تو کیا بتا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے کہ اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے تانے جب سنے نا، کسی اللہ والے کی صحبت میں گیا، ایمان کی کلی جب دل میں کھلی نا، تو پھر اس نے کہا سنو، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے اللہ کو رب کیسے مانا اور بن دیکھے کیسے مانا۔ اس نے منظوم کلام میں لکھا کہ میں نے اللہ کو رب کیوں مانا اور بن دیکھے کیسے مان لیا میں نے۔ اس نے ہندو لڑکوں کو، نوجوانوں کو، سجن یار بیلی متر جو تھے، انہیں جواب دیا۔ اس نے کہا سنو اور کان کھول کر سنو، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ قدر مشترک کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کسی اللہ کے ولی کا نام لے لیجیے،
کسی کا نام لیں، میں بتاؤں گا کہ ہر اللہ کا ولی، اس کا مقرب و محبوب، اس کا دل محبت مصطفیٰ کا مدینہ تھا، اور جو اس کی صحبت میں بیٹھ گیا اسے بھی مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا، اسے بھی مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، آج میں سفر کر کے جب آیا تو جگہ جگہ میں نے دیکھا، کہیں یوم رضا منایا جا رہا ہے، کہیں امام احمد رضا کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں عرس قادری رضوی کے نام سے محافل ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا دنیا نقش بندی ہے، احمد رضا کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، سہر وردی ہے، امام احمد رضا کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، ہر کوئی انہی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک کے قلب کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینے بنانے والا احمد رضا ہے، احمد رضا۔ میرے امام سے بھی کسی نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ نے نعتیں بہت لکھی ہیں، ایک اللہ کی حمد بھی لکھ دیجیے۔ آپ نے نعتیں بہت لکھی، اللہ کی حمد بھی لکھ دیجیے۔ آئیے ذرا ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دینے والی شخصیت، جس کے ہم پر احسانات ہیں، امام احمد رضا کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا کو کہا گیا کہ آپ نے نعتیہ کلام تو بہت لکھا ہے، آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، حمد بھی ہونی چاہیے، کوئی حمد باری تعالیٰ لکھ دیجیے۔ تو احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارا کیا جاتا ہے، لائیے کرتاس و قلم، ہم لکھ دیتے ہیں، کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، احمد رضا لکھ دیتا ہے۔ تمہاری یہ فرمائش پوری کرتے ہیں، ہاں لکھتے ہیں ہم، اور حمد لکھی احمد رضا نے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے امام نے ایسی حمد لکھی۔ میں دعوت سے کہتا ہوں، لاؤ پوری دنیا میں لکھی جانے والی اردو میں حمدیہ کلام لے آؤ، اور احمد رضا کے مقابلے پہ کوئی ایک ہی کلام لے آؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ آواز ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک ساری دیگ نہیں چیک کی جاتی کہ کیسی پکی ہے، دیکھا جائے نا تو پھر وہ کہے گا جناب رفاقت علی صاحب تشریف لائیے، یہ دیگ چیک کریے کہ کیسے پکی ہے، دو چار چاول انگوٹھے پہ رکھ کے وہ دبائے گا، دیکھے گا کیسی پکی۔ میں ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں، پھر اندازہ لگائیے کہ عالم اسلام کی وہ معینات شخصیت جس نے گھر گھر محبت مصطفیٰ کی خوشبوؤں کو بکھیرا، اس کے ہم پر احسانات ہیں، وہ ہے احمد رضا۔ اور ان سب کا ایک ہی کام تھا، کہا حمد لکھیے، حمد۔ بھئی میری عمر کے جو یہاں میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، جب پرائمری اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی اسکول میں ایک حمد پڑھائی جاتی تھی۔ میری عمر اس وقت 62 سال ہو رہی ہے، میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ ذرا تصور کریں کہ دوسری تیسری کلاس میں جب ہم حمد پڑھتے تھے تو ہمارے سر جی جو ٹیچر ہیں سوٹی پکڑی ہوتی تھی، حمد پڑھاتے تھے، اور حمد باری تعالیٰ ٹائٹل تھا، عنوان تھا۔ دیکھیے ذرا یہ اللہ کی حمد ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تھی یا نہیں؟ یہ حمد پڑھائی جاتی تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری، یہ رب کی حمد ہو رہی ہے کہ رب وہ ہے جس نے گاں بنائی ہے۔ احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا نے کہا آؤ، بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے، میرا نام نہیں لیا، یہ کہتے ہو کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ کہا جی یہ مولانا اسماعیل میٹھی کی حمد ہے، ان کی لکھی ہوئی۔ میں نے کہا کمال ہے، ان کی جب تخیل کی پرواز وہ گائے پہ جا کے رک گئی، اور بریلی کا تاجدار جب حمد لکھنے بیٹھا، ان کے تخیل و تصور اور فکر کی پرواز دیکھیے کہ احمد رضا کی سوچ
گئی اور کہاں جا کے رکی؟ احمد رضا بولا، قلم اٹھایا، کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان۔ آپ تو قوالیاں سنتے ہیں، آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ گیا؟ آپ ایسی تقریریں سنتے ہیں جن میں قوالی ہو، یہ سنیوں کا ذوق ہے۔ بہرحال میں آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا ہی نا، آپ کو پسند آئے نہ آئے مجھے کیا غرض، میں نے تو مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا۔ بریلی کا تاجدار کاغذ قلم لے کے بیٹھا، حمد کی خدا کی، کہا یہ کہتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ احمد رضا کہتا ہے اور رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور کیسا بنایا؟ سنیے ذرا حمد، ابھی تو شروعات ہے بھائی، ابھی تو شروعات ہیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اور گھر گھر محبت رسول کا پیغام دینے والا کہتا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ یہی بولے یہ سدرا والے کون؟ جبریل امین۔ سدرا والے کون؟ جبریل امین۔ جبریل امین یہ بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ لو ایمان سے بتاؤ بدوکی کے رہنے والوں، ایسی حمد لکھی کسی نے؟ گائے کی ہم شکل گائے ہو سکتی ہے، بیل کا ہم شکل بیل ہو سکتا ہے، بکری کی ہم شکل بکری ہو سکتی ہے، بندے کا ہم شکل بندہ ہو سکتا ہے۔ احمد رضا کہتے رب نے دوسرا بنایا ہی نہیں، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آفاق ہا گردیدام میرے بوتا ورزیدام، ولیکن تو چیزیں دیگری، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ ان میں قدر مشترک تو حضور کی محبت ہے۔ ایمان سے بتاؤ، بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت اس دور میں، جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ میرے آقا کا ہر غلام وہ اس دعوت کو لے کر گلیوں اور بازاروں میں پھیل جاؤ اور ایک ایک دروازے پر دستک دے کر یہ پیغام دے دو جو بریلی کے احمد رضا نے دیا تھا۔ احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی، دیکھیے اللہ کی حمد۔ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، حمد نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا لاؤ ایسی کوئی حمد جو احمد رضا کر گیا۔ احمد رضا کہتے ہیں اوہ اللہ کی شان پوچھنی ہے، احمد رضا کہتے ہیں مجھ سے پوچھو۔ دیکھیے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں امام احمد رضا، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔
ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. ایمان کی جان گنبد خضرا کے مقی ہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اب اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے دروازے پہ دستک دی تو شاعر مشرق نقاد مغرب اقبال بول اٹھا. اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جانے دی. مغز قرآن روح ایمان جانے دی. ہست حب رحمت للعالمین. بھئی ہم تو یہی پیغام دے رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان وہ ہے کیا؟ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے. اور یہی بات تو بریلی کے تاجدار نے کہی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری. میں نے کہا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. جی چشتی ہے، جی نقشبندی ہے، جی سور وردی ہے، جی فلانا ہے، جی فلانا ہے. اور میں نے کہا ہاتھ باندھ کے او خدا کے لیے سب کی ایک ہی فکر، سب کی ایک ہی سوچ. کوئی نقشبندی ہو، نوشاہی یا قادری، سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا. سور وردی ہے وہ بھی قادری ہے، چشتی ہے وہ بھی قادری ہے، نقشبندی ہے وہ بھی قادری. جو مکتوبات شریف پڑھ لو، تمام کتابوں کا مطالعہ کر، قدر مشترک ایک ہی ہے. آئیے گولڑا شریف چلتے ہیں. میں آپ کو گولڑا شریف لیے چلتا ہوں. تاجدار گولڑا شریف کی بارگاہ میں جب گئے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ مومنی کیا جو دیدار مصطفیٰ میں تڑپتا نہیں ہے. وہ مومن ہی کیا جس کے قلب میں دیدار مصطفیٰ کی تمنا نہیں، اسے مومن کہلانے کا حق نہیں. جو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپتا رہی ہے، سچے مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ تو دعائیں مانگتا ہے. اللہم شرفنا بزیارت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فی حیاتنا و بعد مماتنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ مرنے سے پہلے حضور کا مکھڑا دکھا دے. دیدار مصطفیٰ عطا کر، اور جب موت کا وقت آئے مصطفیٰ کریم کا جلوہ زیبا نگاہوں کے سامنے ہو. خواب میں دیدار ہو جائے آقا کا زہے نصیب، مگر ان خوش بختوں کا، فیروز بخت سعادت مندوں کا کیا کہنا جنہیں حالت بیداری میں میرے آقا نے دیدار عطا کیا. امام جلال الدین سیوطی علماء سے آپ نے سنا، علماء کہتے ہیں 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کا دیدار کیا. بھئی ایک مرتبہ خواب میں دیدار ہو جائے زہے نصیب. یہاں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ آقا کا کرم ہے. 70 مرتبہ حالت بیداری میں. امام سیوطی کو میرے آقا کی زیارت ہوئی. بریلی کا تاجدار جب مدینہ منورہ پہنچے نا، دل میں تمنا تھی کہ دیدار ہو آقا کا. جب دیدار نہیں ہوا تو کہتے ہیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے 1000 پھرتے ہیں. کہتے ہیں احمد رضا تیری کیا اوقات، تیرے جیسے تو ہزاروں عاشق و دیوانے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، تھی کیا حیثیت. اب اتنی عرض کرنے کی دیر تھی کہ میرے آقا کا دریائے جود و سخا ٹھاٹھے مارنے لگا، اور میرے آقا کریم نے حالت بیداری میں احمد رضا کو دیدار عطا کیا. دیدار عطا ہوا. جب دیدار ہوا تو کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار،
سامنے والضحیٰ کے جلوے ہیں، واللیل کی زلفیں ہیں، والفجر کی پیشانی ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہیں۔ احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر، پیش نظر و نوبہار، پیش نظر و نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ جس آدمی پہ چوری کا الزام لگ جائے اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ جی چور ہے، اس نے چوری کی ہے، وہ کہے گا جتھے مرضی نہاں لے لو، موقع تے دیو میں نو صفائی دا۔ اب جہاں جاؤ تو کہہ جی اہل سنت پہ اتہام کرتے ہیں، الزام کر لگاتے، یہ قبر پرست ہے، یہ قبروں کو سجدے کرنے والے ہیں۔ آئیے میری یہ بات دل پر آج نقش کر لیجئے، میرا امام کیا کہتا ہے۔ احمد رضا کہتے ہو پاگلو، دنیا میں سب سے عزت و احترام والی قبر تو رحمت کائنات کی ہے نا، تو جب ہم حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہوں گے؟ احمد رضا دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ سجدہ کریں مگر کرنا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، اقبال نے کہا اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوں تو مل جا دل چاہتا ہے میں زہرا کی قبر کا طواف کروں۔ دل تو اس کا بھی کیا، دل بریلی کا تاجدار بھی کرتا ہے، سجدے کو ہے دل بے قرار۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک پاگلان قوموں ملک و ملت، پاگلان ملک و ملت میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھیے جی یہ بریلی کا جو احمد رضا ہے یہ کہتا ہے میرا دل کرتا میں سجدہ کراں۔ بڑا اس نے شور ڈالا، کہتا ہے جب سجدہ کرنا ہی نہیں ہے تو دل کیوں کیا؟ جب سجدہ کرنا ہی نہیں تو دل کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ دل تو صدیق اکبر کا بھی کیا تھا۔ ہمارا مسلک تو ابو بکر صدیق کا مسلک ہے۔ میں نے کہا سپاہی صحابہ کی آپ ہیں، عقیدہ ہمارا ہے صحابہ کا، آپ صرف سپاہی ہیں، ہم صحابہ کے عقائد کے امین ہیں، ترجمان ہیں۔ میں نے کہا احمد رضا کا دل اس لیے کیا کہ یہ دل تو ابو بکر صدیق کا بھی کیا۔ کوئی یہ کہہ نہ دے یہ کتھے لکھے ہے جی، یہ کتھے لکھے ہے جی، تو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں، کسی کو پوچھنے کی تکلیف ہی نہ کرنے پڑے۔ کتاب الشفا قاضی ایاز، یہ وہ کتاب ہے علماء نے فرمایا جس گھر میں پڑھی ہو اس گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ اسے شفا شریف کہتے ہیں، قاضی ایاز۔ سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ حضور کی مجلس میں حاضر ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ گزرتا ہے، بکریوں کا ریوڑ گزرا، ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی ادھر آئی جہاں آمنہ کے لال جلوہ گر تھے، اور اس بکری نے آتے ہی میرے آقا کریم کو سجدہ کیا۔ کتاب الشفا قاضی ایاز پڑھ رہا ہوں۔ بکری سجدہ کر کے چلی گئی۔ جب بکری چلی گئی تو صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کا بڑا مجمع مسجد نبوی، صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے، حضور ابھی دیکھا بکری آئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ فرمایا ہاں ہاں ابو بکر میں نے دیکھا بکری آئی اور اس نے مجھے سجدہ کیا۔ حضور بکری نے سجدہ کیا ہے، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے۔ اب اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا
تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نوعیت بتا دی شرعی مسئلے کی. اسی لیے احمد رضا نے، میں نے کہا کہ اس چیز کا جواب آ رہا ہے، دل کو کیا احمد رضا کا، اس لیے کیا کہ یہ دل تو صحابہ کا بھی کرتا تھا. سرخیل صحابہ ابو بکر کا دل بھی کرتا تھا. تو احمد رضا نے عقیدہ نکھار کر قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. ہاں روکیے، سر کو روکیے، یہی امتحان ہے. اور پیر میر علی شاہ صاحب کو، اعلیٰ حضرت کو بھی حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوا. تاجدار گولڈا کو بھی دیدار مصطفیٰ حالت بیداری. جب دیدار ہوا نا تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے نا. گولڈے کی تاجدار کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں. احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، مجددانہ کلام ہے. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. اور تاجدار گھوڑا کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں. جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب، جس شان تو شانہ. اور یہی تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے، سچ آکھا تے رب دی. احمد رضا نے کہا اللہ کی سر تبا قدم شان ہے. یہ بات تو ایک ہی ہے. کہا گولنے والا کرے، خواہ میاں شیر محمد شرک پوری کرے، خواہ تونسے والا کرے، خواہ سیال شریف والا کرے، علی پور شریف والا کرے، چورا شریف والا کرے، جو بھی بات کرے گا بولی سب کی ایک ہے، بولی سب کی ایک ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ. قدر مشترک، قدر مشترک محبت رسول، اور اسی کے لیے زندگی بھر پیغام دیتے رہے. آئیے احمد رضا نے کہا بھائی ایک ہی بات پلے باندھ لو، اگر قبر میں روشنی. میں ایک جگہ راستے میں سفر کے دوران ایک جگہ نماز کے لیے رکا، تو نماز کے بعد ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے. نماز کے بعد وہ اپنے طور پر درس دے رہے تھے. ہائے قبر میں سانپ ہوں گے، ہائے قبر میں بچھو ہوں گے. ہمارا امام ہمیں ایک نسخہ ایسے بتا گیا ہے. میں نے کہا وہ اور ہیں جن کی قبروں میں بچھو ہوں گے، یہ سانپ ہوں گے. ہائے قبر میں اندھیرا ہوگا. میں نے کہا ہماری قبر میں تو نہیں ہوگا. کیوں؟ احمد رضا ہمیں گر سکھا گیا، ہمیں بتا گیا. احمد رضا کہتا ہے ایک کام تم کر لو، دیکھنا پھر قیامت تک قبر میں جگمگ جگمگ ہوگی. وہاں سانپ بچھو کا کیا؟ احمد رضا کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. احمد رضا ہمیں پڑھا گیا ہے، ہم رضوی ہیں. احمد رضا ہمیں پڑھا گیا ہے. احمد رضا کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم نے تو بھائی اپنی قبر کی لائٹنگ کا، روشنی کا پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی قبروں کی روشنی کا بندوبست ہے، اور اس کی ایک نشانی ہے، اس کی ایک نشانی ہے جب مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت و شان کے تذکرے ہوں تو مومن کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات لگ جاتی. آنسوؤں کی برسات لگتی ہے. اور یہ محبت مصطفیٰ میں جب آنسو گرتے ہیں تو خس و خاشاک کی طرح گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تمام اولیاء کاملین کی ہی فکر. اور اپنا تو ایک فیصلہ ہے، ہم نے تہیا کر لیا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور یہ سبق ہمیں احمد رضا پڑھا گیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. او مدینے والا تو ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے نہیں انہیں جانا. میں نے کہا تم انہیں پڑھو، اور ہم انہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میرے آقا تو بھائی ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہیں. ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. حاضرین محترم، یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، آ رہا ہے، آمد ہے میلاد النبی کی. میں اکثر و بیشتر سوچا کرتا تھا کہ امام احمد رضا کا وصال ہوا ہے 25 صفر کو، اور اس کے 4-5 دن بعد باہ نور و سرور میلاد کا مہینہ ربیع الاول شریف جلوگر ہو رہا ہے. میں نے کہا 25 صفر کو احمد رضا کا وصال ہوتا ہے اور گلی گلی ان کا عرس منایا جاتا ہے. دراصل احمد رضا ساری زندگی محبت رسول کی خوشبوئیں بکھیرتے رہے نا. انہوں نے چاہا میں دنیا سے جاتے جاتے قوم کو کہہ دوں کہ میرا عرس مناؤ اور میلاد النبی منانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ میلاد شریف کے لیے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، میں بالکل چھوٹا سا تھا، ایک بڑے مولوی صاحب آتے تھے پنڈی سے، بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے یہ میلاد اگلے سال بند ہو جائے گا. میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گجرانوالا آیا نا، تو وہ مولوی آیا وہ تھا گجرانوالا، آ کے گیا حاجی صادق دیا اکھاں بند ہوئی ہیں تو میلاد بند ہو جانا ہے جی. اے مولوی صادق دے بس جان دی دے رہے تھے گجرانوالے چ میلاد بند ہو جائے گا. سانگلے میں سونا تو کہتا مولوی نیت اللہ گیا نا دے میلاد بند ہو جائے گا. ہر سال ایک ہی بین بجتی تھی، یہ اگلے سال بند ہو جانا ہے، یہ اگلے سال بند ہو جانا ہے، یہ اگلے سال بند. ہم نے دیکھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہر سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. نہیں جی بس ہے آخری سال ہے، اگلے سال بند، اگلے سال بند، اے میلاد ختم ہو جانا. میں نے کہا یہ ختم نہیں ہو سکتا. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی یہ کیویں ختم نہیں ہو سکتا. میں کہ سانو احمد رضا حوصلہ دے گیا. لو سنو ذرا احمد رضا کی آخ دے. احمد رضا کہندے نے او تسی آخ دیو اگلے سال بند ہو جانا ہے، اے سال اے کرن دیو جی انہاں نوں، یہ اگلے سال نہیں ہونا جلوس. احمد رضا نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم. احمد رضا کہتے ہو بے وقوفو، کہتے ہو اگلے سال نہیں ہوگا، ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی ابھی سے تیاری کی ہوئی ہے. احمد رضا کہتے ہیں وہ تسی آخ دیو اگلے سال نہیں ہونا، حشر تک. ہائے 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 کیسا پیغام ہے، کیسا حوصلہ بڑھایا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حشر تک یہ نہیں جی یہ بس اگلے سال ختم، اگلے سال. لو سنو احمد رضا کیا کہتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حاضرین محترم، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور موضوع بیان کرنا چاہتا تھا عظمت والدین، مگر
میں نے دعا مانگی تھی یہاں بیٹھ کے کہ آپ سرکار جو پسند فرمائیں مجھ سے کہلوا دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر رخ مڑ گیا. جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا تو اس سے میں نے چھیڑا ہی نہیں، شروع ہی نہیں کیا، رخ ادھر ہو گیا. کیونکہ میں نے کہا کہ آقا کریم جو پسند فرمائیں آج وہی زبان سے نکل جائے. آقا کی محبت کی باتیں سرکار نے پسند فرمائیں، وہی میں نے عرض کی. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو وہ اس موضوع پہ بھی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.